ISTP واحد ٹائپ ہے جن کو ہم میکینک ٹائپ کہتے ہیں. ویری جینیس، بہت اچھی ان کے اندر نیچرل گریسپنگ پاور ہوتی ہے. تمام ISTP سے میری ریکویسٹ ہے کہ انٹروورٹڈ تھنکنگ کو پڑھیں. F سب سے امپورٹنٹ ہے، چونکہ آپ T ڈومیننٹ ٹائپ ہیں تو F آپ کا فورتھ فنکشن ہے. بہت خیال رکھیں کہیں آپ سے کسی کا دل نہ دکھے. تو آپ کا جو بلائنڈ ایریا ہے وہ ہے انٹیوژن اور فیلنگ. ان کا جو ڈومیننٹ فنکشن ہے وہ ہے انٹروورٹڈ تھنکنگ. جی السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ جی میں ڈاکٹر قمر، ہماری ڈو وٹ یو آر سیریز کی ویڈیوز چل رہی ہیں اور آج ہم بات کریں گے ISTP پرسنالٹی ٹائپس. ISTP پرسنالٹی ٹائپ بہت زبردست پرسنالٹی ٹائپس ہوتی ہیں اور یہ ہماری دے آر مور فریکوینٹ، بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں. مرد زیادہ ہوتے ہیں اور ویری ڈائنامک، ہارڈ ورکنگ اینڈ انالیٹک ٹائپ ہوتی ہے. ان کی انالیسس بہت زبردست ہوتی ہے. تو جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں، پہلے ہم ISTP کے پرسونا پہ بات کریں گے کہ ان کی جو سائیکی بنتی ہے وہ کیسے بنتی ہے. تو ISTP کے جو ڈومیننٹ فنکشن ہیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. وہ ISTP کا جو ڈومیننٹ فنکشن ہے وہ ہے انٹروورٹڈ تھنکنگ. تو انٹروورٹڈ تھنکنگ اینڈ ایکسٹروورٹڈ سینسنگ، یعنی یہ ان دو انالیٹک ٹائپ میں سے ایک ہے جن کو اللہ پاک نے انالیسس کے تحفے دیے ہیں، تجزیہ کرنے کے تحفے دیے ہیں. تو دوسری ٹائپ INTP ہے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بہت ذہین ٹائپ ہوتی ہے ISTP. دے آر ویری جینیس، بہت اچھی ان کے اندر نیچرل گریسپنگ پاور ہوتی ہے. یہ اپنے ارد گرد کے معاشرے کو، اپنے ارد گرد کی سراؤنڈنگ کو بہت ایزیلی اور افیکٹولی اسکین کرتے ہیں. اور تو ان کا جو ڈومیننٹ فنکشن ہے وہ ہے انٹروورٹڈ تھنکنگ. تو انٹروورٹڈ تھنکنگ کی خوبصورتی اگر آپ نے دیکھنی ہے تو آپ کسی ISTP میں دیکھیں. تجزیہ انالیسس کی بیوٹی دیکھنی ہے آپ نے تو کسی ISTP سے آپ بات کریں. تو ISTP کا جو ڈرائیور ہے وہ ہے انٹروورٹڈ تھنکنگ. تو ISTP کو یہ پتہ ہونا بہت ضروری ہے کہ یہ کتنا بڑا گفٹ اللہ پاک نے ان کو دیا ہے. اور اگر ISTP اس گفٹ کو استعمال نہ کر سکیں کسی بھی وجہ سے تو یہ بہت پین میں آ جاتے ہیں، ہر ٹائپ کی طرح کہ ہر ٹائپ کو اپنے ڈرائیور کو یوز کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو تمام ISTP سے میری ریکویسٹ ہے کہ انٹروورٹڈ تھنکنگ کو پڑھیں. یہ آپ کا کی ٹیلنٹ ہے اور اس کو اپنی ہیپینس، ایکسلنس اور سکسس کے لیے استعمال کریں. انٹروورٹڈ تھنکنگ کو، انالیسس، گفٹ آف انالیسس کو. اور اس کے ساتھ جو سپورٹیو فنکشن، سیکنڈ فنکشن اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے وہ دیا ہے ایکسٹروورٹڈ سینسنگ. یو آر ہارڈ ورکر. آپ ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں دنیا کو، آپ تجربے سے سیکھنا چاہتے ہیں. یو آر اے ڈوئر. آپ انٹروورٹڈ تھنکنگ اینڈ ایکسٹروورٹڈ سینسنگ کو جب ہم ملاتے ہیں تو آپ سسٹم آپٹیمائزر بن جاتے ہیں. آپ اپنے معاشرے کے، اپنے گھر کے، اپنے ادارے کے یعنی 6 سگما جس کو ہم کہتے ہیں نا، 6 سگما یعنی آپ اس کی لیکیجز آپٹیمائز کر دیتے ہیں. اور یہ ایسی باتیں کرتے ہیں ISTP. یہ آپ جب تک ISTP کو پہچانیں گے نہیں، آپ کو ان کی باتوں پہ ٹرسٹ آئے گا ہی نہیں، چونکہ وہ انالیٹک والی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یعنی تجزیے سے جو آؤٹ کم آیا ہے وہ ان کی بات چیت میں ہوتا ہے. تو ISTPs کو چاہیے کہ وہ جو بھی بات کہیں اپنی انالیسس کے بعد آس پاس کے لوگوں کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں، بہت ہی مختصر الفاظ میں نہ کہیں، کیونکہ ظاہر ہر آدمی ISTP نہیں ہے. اپنی باتوں کو ذرا سیل کریں تو آپ کی باتیں زیادہ ویلیویبل ہو جائیں گی، زیادہ لوگوں تک پہنچیں گی. تو ISTP کی جو سائیکی ہے، جو کی ٹیلنٹ ہے وہ ہے انٹروورٹڈ تھنکنگ وتھ ایکسٹروورٹڈ سینسنگ. تو یہ ISTP کو پڑھنا چاہیے، معلوم بھی ہونا چاہیے، اور یہ ان کی لائف اور کیریئر کی ٹو ہیپینس اینڈ ایکسیلنس ہے. تو باقی ابھی ہم ڈسکس کریں گے کہ ان کیریئرز میں یہ بہتر انجام دے سکتے ہیں.
لیکن دس از اگین اے بیوٹیفل انفارمیشن فار آل آئی ایس ٹی پیز کہ اللہ نے ان کو کیا گفٹ دی ہے. اچھا اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ آئی ایس ٹی پیز کے بلائنڈ ایریاز کیا ہیں. دیکھیں بلائنڈ ایریاز کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر ہمیں پتہ نہیں ہوگا تو وہاں سے ہمیں بہت بیک فائر ہوتا ہے، ہٹ لگتی ہے، وہاں سے لوگ ہم سے ناراض ہوتے ہیں، ہماری ساری محنت ضائع ہوتی ہے اگر ہمیں اپنے بلائنڈ ایریاز کا پتہ نہ ہو. چونکہ ہم ایک سوشل انوائرمنٹ میں رہتے ہیں جہاں ہر ٹائپ کے لوگ رہتے ہیں، تو ہم صرف انٹروورٹڈ تھنکنگ اینڈ ایکسٹروورٹڈ سینسنگ بن کے دنیا میں نہیں رہ سکتے. تو آپ کا جو بلائنڈ ایریا ہے وہ ہے انٹیوژن اور فیلنگ. انٹیوژن اور فیلنگ آپ کا بلائنڈ ایریا ہے. تو بگ پکچر آپ کو اتنی پسند نہیں آتی، فلسفے آپ اپریشیٹ نہیں کر پاتے، یا آگے آنے والی آپ کو امیڈیٹ رزلٹ چاہیے ہوتے ہیں نا. اٹس فائن، دے آر ویری ویلیویبل. مگر بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنے ہوتے، چونکہ اس کے آگے جا کے ہمیں نیگیٹو رزلٹس ملتے ہیں. تو یہ بہت سارے کام ایسے بھی آپ کو کرنے ہوتے ہیں جن کے فوری رزلٹ نہیں ہوتے، بعد میں اس کے رزلٹ ملتے ہیں. تو یہ آپ نے پہچاننا ہے کہ انٹیوژن آپ کا بلائنڈ ہے، پاسبلٹی اینڈ ویژن یہ آپ کو نہیں نظر آتے. تو آپ نے یہ سیکھنے، دے کین ایزیلی بی ان بلائنڈڈ، ان کو ان بلائنڈ کیا جا سکتا ہے. تو وہ آپ خود بھی سیکھیں، اور اگر کوئی آپ کو ان فنکشنز کے لوگ ملیں جو این ہوں تو ان سے این سیکھیں، این کے بارے میں کنسلٹیشن کریں، مشورے کریں. اور اس کے بعد ایف سب سے امپورٹنٹ ہے، چونکہ آپ ٹی ڈومیننٹ ٹائپ ہیں تو ایف آپ کا فورتھ فنکشن ہے. تو بہت خیال رکھیں کہیں آپ سے کسی کا دل نہ دکھے، کہیں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے آپ سے جس سے آپ سے لوگ ناراض ہو جائیں، جس سے آپ کے اپنے ناراض ہو جائیں، ہے نا. تو وہاں احساس بہت ضروری ہے. تو احساس اور اخلاق آپ کا بلائنڈ ہے. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ احساس اور اخلاق زندگی میں کہاں کہاں کام آتے ہیں، کہاں ہمیں احساس کرنا بہت ضروری ہے اور کہاں ہمیں اخلاقیات کا سہارا لینا بہت ضروری ہے. تو یہ اگر آپ نے اپنے ساتھ ویژن اور اخلاق اور کیئر ایڈ کر لی اپنی سائیکی میں، تو آپ سوچیں کہ آپ کی جو انالیسز ہے وہ کتنا زیادہ آپ کو تحفہ دے گی، کتنا اس کے جو گفٹس ہیں وہ بڑھ جائیں گے. اور یہ آپ بالکل ذہن میں رکھیں کہ آپ کے لیے این اور ایف کرنا مشکل نہیں ہے. ہماری جو سائیکی ہوتی ہے، ہمارا یہ بلیف بن جاتا ہے، غلط بلیف بن جاتا ہے کہ یہی سائیکی ہماری سب کچھ ہے. یعنی ابھی جیسے میں عرض کرتا ہوں کہ ہماری سائیکی ہمیں اپنے گرپ میں لے لیتی ہے، ہمیں اتنا ایبزارب کر لیتی ہے اپنے اندر کہ ہم کہتے ہیں بس یہی سب کچھ ہے، اس کے آگے دنیا ختم ہے، مجھے ایف نہیں کرنا، مجھے این نہیں کرنا، ایف غلط ہے، این غلط ہے، دس از بیڈ. تو ہمیں اپنے ٹائپ کو ایز اے اپرچونٹی یوز کرنا ہے، ہمیں اپنے ٹائپ کو ایز اے زون آف ایکسلنس یوز کرنا ہے. لائبلٹی نہیں بنانا، اس کی گرپ میں نہیں جانا، ٹائپ کی قید میں نہیں جانا. اور ہم نے اپنے بلائنڈ ایریاز کو پہلے ان بلائنڈ کرنا ہے، اویئرنیس لانی ہے، اور پھر تھوڑا تھوڑا ڈیولپ کرنا ہے، ہو سکتے ہیں ڈیولپ، تاکہ ہمیں ان سے نقصان نہ ہو اور تھوڑا بہت فائدہ بھی ہو جائے بھائی. لیکن اصل فائدہ جو آئی ایس ٹی پی کو ہوگا وہ ہوگا انٹروورٹڈ تھنکنگ اینڈ ایکسٹروورٹڈ سینسنگ سے. اور یہ جو ہیں جن شعبوں میں آئی ایس ٹی پی بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں، وہ دے آر ویری آبویس کہ وہ بزنس کے شعبے ہیں، وہ انالیسس کے شعبے ہیں، وہ آئی ٹی کے شعبے ہیں، وہ میڈیسن کے شعبے ہیں، جہاں بھی ہارڈ ورک وتھ ٹیکنالوجی وتھ انالیسس ریکوائرڈ ہو، ہارڈ ورک وتھ انالیسس. تو یہ بہت یعنی ایکسیپشنل پرفارمرز ہوتے ہیں آئی ایس ٹی پی، جب یہ ٹیکنالوجی یا پھر مینجمنٹ ناٹ ڈائریکٹلی مگر سپورٹیو سسٹم آپٹیمائزر ہوتے. دے آر بیسیکلی سسٹم آپٹیمائزر. تو یہ ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں اور مینجمنٹ کی فیلڈ میں زبردست پرفارم کرتے.
اچھا لیٹ می ایڈ فیو تھنگس اباؤٹ آئی ایس ٹی پی. آئی ایس ٹی پی واحد ٹائپ ہے جن کو ہم میکینک ٹائپ کہتے ہیں. دے آر ویری گڈ ود دیئر ہینڈس آن ورک. تو یہ ایسے کام بہت اچھے کرتے ہیں جن میں ہینڈس آن ایکسلنس کی ضرورت ہو. تو اسی لیے ہم ان کو ہارڈ ورکر بھی کہتے ہیں. لیکن بہرحال ہارڈ ورکر تو آپ ہیں، لیکن ٹیم ورک ڈیولپ کریں تاکہ آپ گرو کر سکیں. جو کام آپ نے سیکھ لیا ہے وہ لوگوں کو سکھائیں، دین سو دیٹ یو کین موو فارورڈ. آپ کے بلائنڈ ایریاز میں جے بھی آ جاتا ہے، مینجمنٹ آ جاتی ہے. مینجمنٹ سیکھیں، ڈیلیگیشن سیکھیں تاکہ آپ اپنے کیریئر لیڈر میں آگے گرو کر سکیں. تو آئی ایس ٹی جے کا جو ایکسپیرینسنگ دا ورلڈ سیکنڈ فنکشن ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. ہمیں ان کا انٹروورٹڈ تھنکنگ ظاہر ہے وہ انٹرنلی افیکٹو ہوتا ہے، وہ نظر نہیں آتا. تو ہمیں معاشرے میں ایسے لوگ بہت ہی محنتی اور بہت ہی ورسٹائل اور ایکسپیرینسنگ، اور ان کو اسپورٹس بائک کا، تھرل کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے ان لوگوں کو. تو ان کو ایسی زندگی گزارنی چاہیے. ان کو ایسا، مگر یہ کہ بہت زیادہ رسک نہ لیں، لیکن لائف کو انجوائے کریں. اور تو ہینڈس آن ایکسلنس، ایکٹیویٹیز دیٹ ریکوائر ہینڈس آن ایکسلنس میں بھی آئی ایس ٹی پی کی کوئی میچ نہیں ہے بقیہ ٹائپس میں. تھینک یو ویری مچ. وش یو بیسٹ آف لک.